لکھی، بڑی معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ، اور اس کتاب کی بڑی تاریخ ہے۔ جب آپ حج کرنے کے لیے گئے تو کچھ باطل عقائد والے مولویوں کو پتا چلا کہ امام احمد رضا بھی آئے ہوئے ہیں، تو ہندوستان میں تو ہم ان سے جیت نہ سکے، ہندوستان میں تو ہم ان سے بحث نہ کر سکے، تو انہوں نے سوچا کہ مکے کی سرزمین پر ان کو گھیرا جائے۔ ایک پرایا ملک ہے، اجنبی لوگ ہیں، ان کا اپنا کوئی مرید ساتھ نہیں، کوئی شاگرد ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں، تو ایسے میں ممکن ہے کہ ہم ان پر غالب آ جائیں۔ تو انہوں نے وہاں کے مفتی اکرام کے کان بھرے اور یہ کہا کہ ہندوستان سے ایک مولوی آیا ہوا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت کرتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنے دلائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ دعویٰ پیش کیا، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانتا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے۔ اچھا، جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو جانتے وہ دعویٰ کس اعتبار سے تھا؟ یعنی وہ وہاں کے مفتی اکرام کے سامنے یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہندوستان سے آیا ہوا یہ عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو بھی ایسے ہی مانتا ہے جیسے اللہ کا علم غیب۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی کے بارے میں یہ اعتراض کیا جائے تو سامنے والا بھڑک جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جیسے اللہ کا علم غیب، امام احمد رضا اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم غیب مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو وہاں کے مفتی اکرام نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہارے خلاف کچھ تمہارے اپنے ملک کے علماء نے مقدمہ دائر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل ہو، تو ہم تمہیں 8 گھنٹے کی مہلت دیتے ہیں، جاؤ تمہارے پاس جو بھی ثبوت ہو، جو بھی دلائل ہو لے کر آؤ، اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ تم صحیح ہو کہ وہ صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بلایا گیا اور یہ کام ان کے ذمہ دے دیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک پرایا ملک ہے جہاں آپ کا اپنا کوئی شاگرد نہیں ہے، کتابیں نکال کر یا کتابوں کی لائبریری آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ فرماتے کہ یہاں دیکھو کیا ہے، اس کو لکھو، متن کے ساتھ یہ حدیثیں لکھو، ان آیات کو جمع کرو، اس کی تفسیر لکھو۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور آپ کو ٹائم دے دیا گیا کہ اتنی دیر میں، اتنے وقت میں آپ کو لے کر آنا ہے۔ اور اتفاق دیکھیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ان دنوں میں بخار کی شدت تھی، آپ کا جسم جو تھا وہ بخار کی گرمی سے تپ رہا تھا، لیکن چونکہ چیلنج تھا، ناموس رسالت کی بات تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور آپ کے علم غیب کی بات تھی، اگر آپ وہاں پر کوئی عذر پیش کرتے اپنی صحت کا، طبیعت کا، یا میرے پاس فی الوقت کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی شاگرد نہیں ہے، یہ عذر پیش کرتے، تو ظاہر ہے کہ وہ مولوی خوش ہو جاتے جنہوں نے دعوے کیے تھے، اور وہ اپنے ملک میں آنے کے بعد یہ کہتے کہ ہم نے وہاں چیلنج کیا تو جواب نہیں دے سکے، اور آئیں بائیں بکنے لگے، یا وہ طرح طرح کے بہانے کرنے لگے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، جو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے نا، وہ اگرچہ دشمنوں کے نرغے میں ہو، اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں فرماتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ اپنے محبوب کے عاشقوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ دشمن کتنی تعداد میں کیوں نہ ہو، دشمن کتنی مادی قوتوں کے ساتھ کیوں نہ آیا ہو، دشمن کی حمایت میں وقت کا بڑا سے بڑا اقتدار و حکمراں کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تنہا ہو، اکیلا ہو، کوئی یار و مددگار نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ ان ظالموں کے مقابلے میں محبوب کے غلام کو رسوا نہیں کرتا، بلکہ اللہ ہمیشہ اسے عزت، کامیابی اور فتح عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کتاب لکھنی شروع کی، اور جیسا کہ آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر آیات کو نقل کیا، یعنی قرآن شریف سے ثابت کیا، اس کے بعد حدیث مبارکہ کا انبار لگا دیا، اس کے بعد بزرگوں کے اقوال نقل کیے، اور آپ نے 8 گھنٹے کی مختصر سی مدت میں الدولۃ المکیہ نام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کرنے والی ایسی کتاب لا کر بڑے بڑے علماء کے سامنے رکھ دی
کہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، انہوں نے اپنے دانتوں تلے انگلی کو دبا دیا اور آج تک اس کتاب کا کوئی جواب نہ دے سکا، آج تک اس کتاب کا کوئی انکار نہ کر سکا، اور جب آپ نے وہ کتاب سامنے لا کر رکھی، اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد عرب کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ جو ہے ایک آواز میں پکار اٹھے، ہندوستان سے آیا ہوا یہ عالم جو ہے یہ صرف کوئی عالم نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور انہوں نے تسلیم کیا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے علم کو، اور صرف اعلیٰ حضرت کے علم کو، آپ کی صلاحیتوں کو نہیں، بلکہ انہوں نے تسلیم کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو۔ اور الدولۃ المکیہ کا آغاز بھی میرے امام نے اسی طرح سے کیا کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور نبی کا علم غیب عطائی ہے۔ یہ ڈیفرنس سمجھ لیں، اس فرق کو سمجھ لیں، پوری زندگی یہ بات کام آئے گی انشاءاللہ۔